السلام علیکم۔ جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک دعا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ میرے بہو کے لیے لکھ رہے تھے ماموں جان، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر سب کو بتائیں، تو پلیز آپ یہ دعا جو ہے نا غور سے سنیے گا۔ جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ اللہ میں ان کو اولاد دے گا، تو آپ یہ وظیفہ جو ہے نا لازمی کریں، ضرور کریں۔ تو یہ دعا انہوں نے لکھ کے باقاعدہ ہمیں دی ہے، تو آپ پلیز جو بے اولاد ہیں ان کے لیے خاص کر یہ دعا ہے، آپ پڑھیں، جب بھی دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا جوہر ہے، دعا کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے افضل نہیں ہے، افضل ترین جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا عاجزی انکساری کے اظہار کا دوسرا نام ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، لہذا میں خاک ساری کے ساتھ تیرے حضور ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری یہ دعا قبول و منظور فرما۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جتنی عاجزی اور انکسار کی دعا مانگیں گے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً نوازے گا، مگر اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کا رزق طیب، پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے ایک نبی نے دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، اور جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرما صالح اولاد، اور ان نے دوسری دعا مانگی تھی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو اس کے جواب میں جس نبی نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا، اور انہوں ایک جلیل القدر پیغمبر عطا کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ یہ چند باتیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں کہ آپ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیے، اور جتنے یقین کے ساتھ آپ جھولی پھیلائیں گے وہ رب کائنات ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جھولی کو خالی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لو